حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، جب تم مؤذن کو سنو تو اس طرح کہو جیسا وہ کہتا ہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ مانگو، کیونکہ وہ جنت میں ایک مقام ہے جو اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کو ملے گا، اور مجھے امید ہے وہ میں ہوں۔ چنانچہ جس نے میرے لیے وسیلہ طلب کیا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث مبارک سے ہمیں 2 چیزیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب مؤذن اذان دے تو اس کے ساتھ توجہ سے سننا اور اس کے الفاظ کو اپنے دل میں دہرانا، اور دوسرا اس کے بعد دعا کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو اذان سب سے پہلی کہ اذان کے الفاظ، بیسیکلی اگر ہم تھوڑا سا سوچیں نا تو یہ مؤذن جس کو اللہ نے بہت بڑا مقام دیا ہے، وہ کہتا کیا ہے؟ جب وہ اللہ اکبر کہتا ہے تو اللہ سب سے بڑا ہے، وہ اللہ کی کبریائی بیان کرتا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، اور کائنات میں اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو فنا نہیں ہونا۔ تو اس لیے وہ ہمیں اعلان کرتا ہے کہ تم جس چیزوں میں پھنسے ہوئے ہو، ہمارا ذہن، ہمارا دل دنیا کے جس کاموں میں اٹکا ہوا ہے، وہ کوئی نہیں ہے، سب سے بڑا میرا رب ہے۔ کبھی ہم خوشی میں پھنسے ہوتے ہیں، کبھی ہم دولت میں، کبھی ہم رشتوں میں، کبھی دنیا کے کاروباروں میں، کبھی ہم غم اور رنجوں میں بھی پھنسے ہوتے ہیں۔ تو ان سب سے نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ ہے، کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائے۔ اس لیے وہ پکارتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ پھر اس کے بعد اس بات کی گواہی دینا ہوتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کہ اس دنیا کا پورا نظام چلانے والی ذات کون ہے؟ اللہ ہے، معبود، پوری ضرورتیں ہماری پوری کرنے والی ذات، ہمارے زندگی کے نشیب و فراز کا مالک، نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، وہ معبود ہے، وہ معبود برحق ہے۔ اس لیے ہم بھی اپنے دل میں کہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تو یہ ہماری طرف سے ہماری ایمان کی گواہی ہوتی ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر اس کے بعد جب مؤذن پڑھتا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے، تو یہ ایمان کی گواہی ہے کہ میرا اس پر ایمان ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور اللہ نے ہماری رہنمائی کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا، اور وہ آخری نبی ہے، اس کے بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو یہ ہمارے ایمان کی گواہی ہے، اور ہمارے لیے دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وہ ایک طریقہ چھوڑ کر گئے ہیں کہ ہمارا رہنا، ہمارا سہنا، ہماری عبادات، ہمارے معاملات سب جو ہے وہ ہم پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں سے کریں گے۔ ہم نے آج صرف عبادات کو جو ہے، نماز ہمارے لیے عبادت ہے، یا جو ہے حج عبادت ہے اور اس میں نجات ہے، نہیں بھائی، معاملات کو بھی ہم عبادت بنا سکتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے گھر میں آنا جانا اور ایون اپنے ضرورت کو پوری کرنے کے لیے بیت الخلاء میں جانا بھی عبادت بن سکتا ہے، اگر وہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہو۔ پھر جب وہ پکارتا ہے نا حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، نماز پڑھنے کے لیے آؤ، یہ ایک اعلان ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے کہ چھوڑو دنیا کے کام اور نماز کے لیے آؤ۔ اور کیوں آؤ؟ کہ حی علی الفلاح، نجات پانے کے لیے آؤ، کہ یہ مسجد تمہاری نجات کا ذریعہ ہے،
کہ نماز تمہاری نجات کا ذریعہ ہے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ تو یہ وہ الفاظ ہے کہ جو مؤذن پکارتا ہے اور ہم نے اس کے پیچھے پڑھنے ہیں، لیکن صرف تھوڑی سی تبدیلی اس میں ہے کہ جب مؤذن کہے نا حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، تو ہم نے کہنا لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیوں؟ کیونکہ نماز کے لیے جانے سے ہمیں کون روکتا ہے؟ ہمارا نفس یا شیطان اس کو ورغلاتا ہے اور وہ ہمیں روکتا ہے۔ تو یہ اس شیطان سے پناہ ہے کہ میں نفس اور شیطان کے دھوکے میں نہ ہوں اور میں نماز کے لیے چلا جاؤں۔ تو اس وجہ سے ان الفاظ کے بدلے ہم نے کیا کہنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے بجائے ہم نے لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے۔ اور دوسرا جو ہے پھر اس کے بعد جب اذان ختم ہو جائے تو پھر اس کے بعد دعا مانگنی ہے۔ پہلے تو درود شریف پڑھنا ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے کہ شکر ہے میرے رب کہ آپ نے مجھے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، کہ وہ ہمارے لیے قیامت کے دن بھی کھڑے ہوں گے۔ سارے پیغمبر جب نفسا نفسی کریں گے تو وہ ہمارے لیے اللہ سے امتی امتی اور ہمارے لیے مغفرت طلب کریں گے۔ اور پھر وہ مشہور دعا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں سکھائی ہے، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمۃ آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ والبعث مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ اس پوری پکار کے رب اور قائم ہونے والی نماز کے رب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما اور ان کو فضیلت عطا فرما اور ان کو مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ کیوں کہ اس حدیث میں جو ہم نے پہلے پڑھی اس میں پڑھا تھا نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے لیے اللہ سے مقام محمود کی دعا کرو۔ تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ اللہ رب العزت اس کے وجہ سے ہمیں بہشت میں پہنچائیں گے، ہمیں جنت دیں گے اور ہمیں جو ہے جہنم سے چھٹکارا دلائیں گے۔ اصل میں مؤذن ہونا یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ مؤذن جب اذان دیتا ہے نا، اس پر تھوڑا سا اگر ہم سوچیں، ہم نے جیسے الفاظ کے معنی بھی پڑھ لیے نا کہ وہ اللہ کی کبریائی بیان کرتا ہے، اللہ کی توحید بیان کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بیان فرماتا ہے اور اس دعوے کا اعلان بھی کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور سچے رسول ہیں۔ انسان اور جن کے علاوہ تمام مخلوق جب اس کو سنتا ہے نا تو وہ شہادت اس کے حق میں شہادت دے گی جو مؤذن الفاظ بیان کرتا ہے۔ یعنی تمام مخلوق قیامت کے دن اس کے لیے شفاعت کا ذریعہ بنیں گی کہ ہاں اس نے اللہ کی بڑائی بیان کی، کتنا بڑا مقام ہوا مؤذن کے لیے۔ اس وجہ سے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر پہلی سب کا اور اذان کا ثواب کسی کو معلوم ہو جائے تو یہ لڑیں گے آپس میں اس کو پانے کے لیے۔ اور اس طریقے سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک جگہ میں مروی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ اذان کہنے والے قیامت کے دن دوسرے سب لوگوں کے مقابلے میں دراز گردن یعنی بلند گردن والے ہوں گے، کہ یہ ان کا اعزاز ہوگا کہ دنیا میں جو ہے یہ اللہ کے پیغام کو پہنچاتے تھے۔ اور ایک دوسری جگہ میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ شیطان جب نماز کی پکار یعنی اذان سنتا ہے تو مقام روحا جو اس وقت مدینے سے تقریباً 34 میل دور ہے اس کے برابر دور چلا جاتا ہے۔ پر بدقسمتی سے ہمارے دلوں میں اذان کی بس اتنی ہی اہمیت ہے آج کل کہ اگر ہم کسی کام میں مصروف ہیں تو اس کے لیے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، یا گانا بج رہا ہے تو اس کو تھوڑا سا سلو کر دیتے ہیں، یا عورتیں اگر بیٹھی ہیں تو ننگے سر تو اپنے سر پر دوپٹہ ڈال دیتی ہے اور بس
اور اذان دینے والے کی یعنی مؤذن کی حیثیت ہمارے معاشرے میں بس ایک تنخواہ دار کی حیثیت ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ سوچ لو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں اذان اور مؤذن کا حقیقی احترام ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کتنی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے، کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کہ ایک جگہ میں فرماتے ہیں کہ جس بندے نے 7 سال تک اللہ کے واسطے نماز کے لیے لوگوں کو بلایا، یعنی ثواب کی نیت سے اذان دی، اس کے لیے آتش دوزخ سے برات لکھ دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اور مجھے اور آپ اور ہم سب کے دلوں میں اذان کی اہمیت کو ڈال دیں، اور اس کو سیکھیں اذان کو، اور اذان کو دیں۔ اور مؤذن کے لیے جتنی بھی یہ اعلانات ہیں، دوسری جگہ فرمایا ہے کہ جو اذان کا جواب دیتا ہے وہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو کتنی چھوٹی بات، چھوٹی سی کوشش سے ہر کوئی مؤذن تو نہیں بن سکتا، کیونکہ اذان تو ایک بندے نے دینا ہے، لیکن اذان سن تو ہم ہر وقت سن رہے ہوتے ہیں نا، اور ہزاروں لوگ سنتے ہیں۔ تو اللہ کتنا غفور رحیم ہے کہ اس کے ثواب میں ہمارے بھی اجر و ثواب لکھ دیتے ہیں۔ بس تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، یہ چھوٹے چھوٹے عمل کل ہمیں جو ہے قیامت کے اس ہولناک دن میں بچانے کا ذریعہ بنیں گے۔ اس لیے کوشش کریں کہ جب بھی اذان ہو نہ صرف اس کا جواب دیں، اس کے پیچھے دعا کریں، بلکہ دنیا کے کام چھوڑ کر مسجد کی طرف چلیں۔ یقین جانو یہ ایک قدم جو آج ہمیں باری پڑ رہا ہے مصروفیت کی وجہ سے، دنیا داری کی وجہ سے، کل یہی قدم ہماری برات کا ذریعہ بنیں گے دوزخ سے، سختیوں سے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ رب العزت ہمیں نجات دلائیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔